السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضة على كل مسلم۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم في موضع آخر: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ معزز محترم حاضرین مجلس، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کا یہ پروگرام دو اہم موضوعات پر مشتمل ہے۔ دعا سے متعلق آپ نے الحمدللہ ایک بصیرت افروز خطاب سنا۔ یہ دوسرا موضوع مسجد میں بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق ہے۔ یہ بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنا موضوع شروع کروں، ایک چھوٹی سی نظم نماز سے متعلق پیش ہے۔ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی، وہ چین و سکون کوئی کہیں پاتا نہیں ہے، وہ چین و سکون کوئی کہیں پاتا نہیں ہے، جو چین و سکون سجدے میں پاتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی، چہرے کی چمک دیکھ کے لگتا ہے کچھ ایسا، چہرے کی چمک دیکھ کے لگتا ہے کچھ ایسا، کہ نور ہدایت میں نہاتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی، فرحت ہو خوشی ہو کہ غم و رنج و الم ہو، فرحت ہو خوشی ہو کہ غم و رنج و الم ہو، ہر حال
حال میں گن رب کے ہی گاتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی۔ ہو دوست کوئی سامنے یا دشمن جانی، ہو دوست کوئی سامنے یا دشمن جانی، حق بات ہر انسان کو سناتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی۔ رفعت یہ حقیقت بھی ذرا غور سے سن لو، رفعت یہ حقیقت بھی ذرا غور سے سن لو، شیطان کی جماعت کو رلاتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی۔ معزز محترم حاضرین مجلس، دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج گھر گھر میں تربیت کی کمی ہے، بچے والدین کے نافرمان ہیں، ہماری باتوں کو نہیں سنتے، نیکیوں سے دور ہیں، گناہوں میں زندگی گزارنا ایک فیشن بن گیا ہے۔ اس کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ اصلاح کی ابتدا کب کی جائے اور کیسے کی جائے، ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ بچوں کے جو ماہر نفسیات علماء ہیں، جو بچوں کے متعلق ریسرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کی جو تربیت کی عمر ہوتی ہے وہ 2-2.5 سال کی عمر سے لے کر کے 7 سال کی عمر تک ہوتی ہے۔ 7 سال کی عمر تک بچہ بالکل خالی کمپیوٹر کی طرح ہوتا ہے، اس میں جو کچھ آپ سیٹ کر دو گے، جو انسٹال کر دو گے، وہی پوری زندگی چلے گا۔ اور آپ غور کیجئے، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی بچوں کی، چاہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہوں، چاہے دوسرے کمسن صحابہ اکرام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہوں، آپ ان کی عمر دیکھیں گے 5-6 سال کی عمر رہی ہوگی، زیادہ عمر نہیں تھی ان کی، لیکن ایسے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی باتیں انہیں سکھائیں، کس کس طرح کی توحید کی دعوت، توحید کی اہمیت ان کے ذہن و دماغ میں بٹھائی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر پیدا کیا۔ یہ بچپن کی جو عمر ہوتی ہے نا، یہ بالکل شیشے کے گلاس کی طرح ہوتی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، جو رنگ بھر دو اسی رنگ میں نظر آئے، جو رنگ بھر دو اسی رنگ میں نظر آئے، یہ زندگی نہ ہوئی کانچ کا گلاس ہوا۔ آپ غور کیجئے، یہ جو 7 سال کی عمر کا جو علماء نے لکھا ہے، ماہر نفسیات لوگوں نے، آپ غور کیجئے کہ ہمیں دادا دادی اور نانا نانی کی کہانیاں کیوں یاد رہتی ہے؟ دادا دادی اور نانا نانی کے ساتھ بیتے ہوئے واقعات ہم کیوں نہیں بھول پاتے؟ وہی عمر ہوتی ہے 5 سال کی، 4 سال کی، 6 سال کی، 7 سال کی، 12-14 سال تک عام طور سے دادا دادی نانا نانی عام طور سے چلے جاتے۔ تو یہ بچپن کی جو عمر ہے، اسی عمر میں اگر بچوں کو آپ درست کریں گے، پودا جب نرم ہوتا ہے اس کو کدھر بھی لے کے چلے جاؤ وہ راستہ اپنا پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ بچپن کی عمر میں بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے، اور اس تربیت کے لیے ہمارے محلے میں اگر مسجد ہے تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ عام طور سے ہمارے سماج میں بہت سارے مساجد اور اس کے ذمہ داروں کا یہ رویہ اور یہ انداز سوچنے کا ہوتا ہے کہ مسجد تو نماز پڑھنے کے لیے، خطبہ جمعہ کے لیے صرف ہے، نماز پڑھ لی لوگوں نے چلے گئے، خطبہ جمعہ ہفتے میں ہو گیا، بس کام ختم ہو گیا۔ اتنا ہی کام نہیں ہے، مسجد پورے محلے کی تربیت کرتی ہے، مسجد پورے علاقے میں توحید کی روشنی کو عام کرتی ہے۔ یہی مسجد ہے جہاں سے اسلام کے داعیوں کی بنیاد پڑتی ہے۔
یہی مسجد ہے جو لوگوں کے دلوں میں اسلام کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرتی ہے۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مسجد کی تعمیر کے چند مقاصد۔ پہلا مقصد نئی نسلوں میں توحید کی عظمت پیدا کرنا۔ توحید کی روشنی بچوں میں کہاں سے آئے گی؟ اسی مسجد کے ذریعے آئے گی۔ خطبے جمعہ ہوتے ہیں، مساجد میں دروس ہوتے ہیں صبح و شام کے، اور بچوں کی تعلیم کا کہیں مسجد میں صبح کے وقت انتظام ہوتا ہے، کہیں شام کے وقت انتظام ہوتا ہے۔ خطبے جمعہ کی اہمیت اپنی جگہ پہ، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عصر کے بعد یا فجر کے بعد یا مغرب کے بعد عشاء کے بعد جو دروس ہے اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں جو بچوں کی تعلیم کا سسٹم آپ مسجد میں قائم کرتے ہیں نا، شام کو 1 گھنٹہ مغرب سے عشاء یا صبح کو فجر کے بعد 1 گھنٹہ، یہ آپ نئی نسل کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں۔ بچے آپ کے محلے کے توحید نہیں سیکھیں گے، چند سالوں کے بعد کوئی توحید کا نام لینے والا محلے میں نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ یہ مسجدوں میں 1 گھنٹہ کی جو تعلیم ہوتی ہے، اس کی اہمیت کو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کا محلہ ایک مثالی محلہ بن جاتا ہے۔ وہاں پہ بچوں کے دلوں میں توحید کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک امام و خطیب جو ہوتا ہے، میں نے تقریباً 22-24 سال کا عرصہ گزر چکا اس میدان کے اندر، میں نے غور کیا کہ ایک امام و خطیب کی 2 بڑی اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری پوری تیاری کے ساتھ پورا ہفتہ خطبہ جمعہ کے لیے تیار کرنا، پورے ہفتہ خطبات جمعہ کی تیاری میں لگانا کہ اگلے جمعہ کو ہمیں کیا بولنا ہے، ہمارے سماج میں کس کی ضرورت ہے، سامعین میں کیا برائی ہے، محلے میں کیا برائی ہے، کس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، کس چیز کو بتانے کی ضرورت ہے۔ خطبہ پوری تیاری کے ساتھ ہونا چاہیے، پورے ہفتے میں تیاری کرے، اس کے بعد منبر پر ذمہ داری کے ساتھ کھڑا ہو۔ ایسا نہیں کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، کوئی ادھر اونگ رہا ہے کوئی ادھر اونگ رہا ہے، بولنے والے کو پتہ نہیں کیا بول رہا ہے، سننے والے کو پتہ نہیں کیا کیا سنایا جا رہا ہے۔ 2 اہم ذمہ داری میں سمجھتا ہوں۔ پہلی ذمہ داری خطبات کی محنت سے تیاری، اور دوسری ذمہ داری بچوں کی تعلیم کا جو سسٹم مسجد میں امانت داری سے اس کو ادا کرنا۔ 1 گھنٹہ آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ بچے آپ کی امانت ہیں۔ اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ کوئی ذمہ دار مسجد کا بولے یا نہ بولے، وہ آپ پر پریشر بنائے، دباؤ بنائے یا نہ بنائے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اس محلے میں تھے، آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ تمام بچوں کو توحید کی تعلیم دیتے، سنت کی تعلیم دیتے، ان کے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرتے۔ تو پہلا مقصد ان مساجد کی تعمیر کا پورے محلے میں توحید کی روشنی عام کرنا، اور اس روشنی کے سب سے پہلے مستحق محلے کے بچے ہیں۔ بچوں کو روشنی ملے گی، نسلیں آگے بڑھیں گی، توحید کا پیغام آگے بڑھے گا۔ مساجد کی تعمیر کا دوسرا بنیادی مقصد نئی نسل کو نماز کا پابند بنانا۔ آپ نے مسجد بنا لی اور فجر میں 2-4 نمازی آ گئے، ظہر میں 2-4 نمازی آ گئے، عشاء میں 2-4 نمازی آ گئے، اور جمعہ کے دن ہاؤس فل۔ خطبات جمعہ کے لیے ہم لوگ کہیں کہیں جاتے ہیں، پورا وضو خانے تک لوگ کھڑے رہتے ہیں، اس کے بعد باہر بھی صف لگتی ہے۔ اگر کہہ دیا جائے مسجد کو کشادہ کر دیجئے تو کیا کہتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے، اس میں جمعہ کے علاوہ تو آتے ہی نہیں لوگ، بھئی صرف جمعہ کی نماز تھوڑی فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، 5 وقتہ نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تمام مومنوں پر فرض ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ غور کیجئے، اگر آپ نے اپنی مسجد میں بچوں کی تعلیم کا صحیح انتظام نہیں کیا، چاہے گھنٹہ ہو، 1.5 گھنٹہ ہو، 2 گھنٹہ ہو، سسٹم نہیں بنایا آپ نے مسجد میں، اور بچوں کو نماز کی تعلیم آپ نے نہیں دی، مسجد میں صرف 20 نمازی ہیں یا 50 نمازی، بوڑھے کمزور عمر دراز لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بچوں کو نماز کی عادت آپ نے نہیں ڈالی، بچوں کو نماز کا عادی نہیں بنایا، تو یہ 50 نمازی اسپائر ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گے۔ آگے کی جو نسل آئے گی نا، نماز نہیں پڑھے گی، وہ پڑھے گی، نماز نہیں پڑھے گی۔ بچوں کو نماز کی تعلیم آپ نے دی نہیں،
بچوں کو نماز کی اہمیت نہیں سکھائی. اگر کوئی آدمی مسجد میں بچے کو لے کر آ گیا اور کبھی اس نے کوئی شرارت کیا تو ایسا اس کو ڈانٹا کہ بچہ دوبارہ مسجد میں آنے کا نام نہیں لیتا. بھائی مسجد میں اگر بچہ ہے کوئی شرارت کبھی کچھ کر دیا تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بچوں کو تمیز سکھانا ضروری ہے، لیکن بچے تو بچے ہیں نا. بچے مسجد میں آئیں گے نہیں تو کیسے سمجھیں گے کہ اللہ کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ تو 5-6 سال 7 سال کے جو بچے ان کو مسجد میں لانا چاہیے نماز کے لیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تعلیم دو، تلقین کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار مار کے نماز پڑھاؤ، یعنی سختی کرو اس کے ساتھ، اس کو مارو تاکہ پتہ چلے کہ یہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا یہ گناہ ہے. 6-7 سال کے بچے کو لوگ نہیں لاتے، 1-1.5 سال کے 2 سال کے بچوں کو لا کے چھوڑ دیتے مسجد میں. تمیز کم سے کم سکھاؤ، اس کے بعد لے کر کے آؤ. وہ 1.5-2 سال کا آئے گا، 6-7 سال کے بعد غائب ہو جائے گا. وہ تو 6-7 سال کی عمر کا بچہ جب ہو جائے تو اپنے ساتھ اس کو مسجد میں لانا چاہیے. میں مثال سے بیان کر رہا تھا کہ اگر 50 نمازی محلے میں ہیں، صرف بوڑھے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، عمر دراز لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے عمر جیسے جیسے گزرے گی لوگ قبرستان چلے جائیں گے. اور آپ نے حدیث سنی ہے کہ اس امت کی اکثریت کی عمر عام طور سے جو ہوگی وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی. یہ سارے لوگ جب چلے جائیں گے اور اپنی موت کے بعد برزخی زندگی میں پہنچ جائیں گے اور بچوں کو آپ نے نماز کی تعلیم نہیں دی، وہ 15-15 سال کے ہو گئے، 20-20 سال کے ہو گئے، تو مسجد میں تو تالا لگانا پڑے گا. مسجد میں آ کے جانور بیٹھیں گے، مسجد جو ہے ویران ہو جائے گی. تو مسجد کی تعمیر کا دوسرا مقصد محلے کے اندر بوڑھوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ بچوں کی ایک ٹیم تیار کرنا جو نماز کی عادی ہو. اسی بمبئی کے اندر کسی محلے میں کہا میں نے سنا تھا، باقاعدہ بچوں کے لیے نماز کی عادت ڈالنے کے لیے ان کو سائیکل دی جاتی ہے، انعام دیا جاتا ہے. کوئی بچہ اتنے دنوں تک نماز پڑھے گا تو اس کو سائیکل ملے گی، اس کو انعام ملے گا. تو بچہ کیا ہوتا ہے، اس شوق میں نماز پڑھتا ہے، پھر اس کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے. اس طرح کا مسابقہ آپ یہاں بھی تو کر سکتے ہیں. بچوں کے شوق کی کوئی چیز اعلان کر دیجئے اور سارے محلے کے لوگ مل کر 10-20 ہزار کا انتظام نہیں کر سکتے؟ دیکھیے بچہ فجر میں کیسے آتا ہے، ظہر میں کیسے آتا، مغرب میں کیسے آتا، عشاء میں کیسے آتا. وہ سارا کمپٹیشن گیم ہی میں رہے گا، اس کا موبائل میں رہے گا. مسجد میں بھی کمپٹیشن کرو، شوق پیدا کرو، جنت کی جو ہے شوق دلاؤ، اللہ کے عذاب کا خوف اس کو دلاؤ. تو مسجد کی تعمیر کا دوسرا بنیادی مقصد محلے کے لوگوں کو، خاص طور سے نئی نسل کو نماز کا پابند بنانا. نمازی بن جائیں گے بچے، انشاءاللہ آگے مسجد کا انتظام وہی سنبھالیں گے، مسجد کی دیکھ ریکھ وہی کریں گے، مسجد کی حفاظت وہی کریں گے، اور مسجد میں جو ہے رونق رہے گی، مسجد میں خوش جو ہے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام خود اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے. ہم کو بھی وہ دعا کرنی چاہیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے پروردگار تو مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا. جبکہ وہ قائم کرنے والے تھے، نمازی تھے، بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ دعا ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے. ابھی ہم نے دعا کی ہمیں سنی. جب بھی ہم دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دوسری دعائیں ہم اللہ سے مانگیں تو یہ دعا بھی مانگیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا وتقبل دعا. بچہ جب نمازی ہوگا نا، مسجد سے جڑا رہے گا تو نافرمانی آپ کی کم کرے گا، بغاوت کم کرے گا، شرارت کم کرے گا، اللہ سے ڈرنے والا رہے گا. اور جو مسجد سے دور رہے گا وہ شیطان کی جال میں رہے گا، شیطان کے فتنوں میں رہے گا. مسجد کی تعمیر کا تیسرا بنیادی مقصد نئی نسلوں میں اسلام کی پہچان باقی رکھنا. بچوں کے دل میں اسلام کی عظمت کب پیدا ہوگی؟ جب یہاں مدرسہ بناؤ گے، مدرسہ قائم کرو گے، مدرسین کی حوصلہ افزائی کرو گے، بچوں کے اندر شوق پیدا کرو گے. وہ 1 گھنٹے کی تعلیم جو ہوتی ہے نا، وہ بہت مفید ثابت ہوتی ہے. بچپن کا جو وقت ہوتا ہے، بچے جو کچھ یاد کرتے ہیں وہ ذہن نشین ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے اور ہم نے جو مکتب میں صورتیں یاد کی ہیں، چاہے وہ 30واں پارہ ہو، 29واں پارہ میں نہیں بھولتا ہو. اب یاد کرو آپ، 2 دن کے بعد بھول جائے گا وہ. لیکن آپ نے اس ٹائم جو یاد کیا آپ کبھی نہ دہراؤ، لیکن نہیں بھولتی، وہ نماز میں یاد رہتی ہے. تو یہ بچپن کی تعلیم کی اہمیت ہے. تیسرا مقصد مساجد کی تعمیر کا بنیادی مقصد نئی نسلوں میں اسلام کی پہچان باقی رکھنا.
اہل محلہ اور پاس پڑوس کے لوگوں کے دلوں میں اسلام اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پیدا کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ بس اگر صرف نوجوانوں اور بوڑھوں کو ہی تعلیم دی گئی، بچوں کو فراموش کر دیا گیا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری نسل کے بہت سارے بچے مرتد ہو سکتے ہیں، اسلام سے دور ہو سکتے ہیں، اسلام کا انکار بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کے دل میں اسلام کی عظمت پیدا ہی نہیں کی، اسلام کی محبت پیدا ہی نہیں کی۔ اپنی مسجد میں کسی عالم کو آپ نے ٹکنے ہی نہیں دیا، کام کرنے کا موقع نہیں دیا۔ کوئی بھی عالم جب 10 سال 15 سال 20 سال رہتا ہے نا تو محلے کو سنوارتا ہے، محلے کے اندر اس کے اثرات ہوتے ہیں، محلے کے اندر اس کا جو ہے اس کی علم کی روشنی پھیلتی ہے، لوگ اس سے جڑتے ہیں، جڑنے میں بھی ٹائم لگتا ہے تک ایک آدمی جو اجنبی ہے آپ کے ساتھ رہتے رہتے وہ گھل مل جاتا ہے، آپ کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے، وہ سمجھ لیتا ہے ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لوگ ہمارا سپورٹ کر رہے ہیں، لوگ ہمارا تعاون کر رہے ہیں، کب تک ہم بوریا بستر لے کر کے اور جو کنکالیوں کی طرح ادھر بھاگتے رہیں گے، آج اس مسجد میں، کل اس مسجد میں، پرسوں اس مسجد میں۔ اس پر بھی دھیان ہونا چاہیے۔ اپنے محلوں کو مثالی بنانا ہے تو اس مسجد کی حفاظت کے لیے علماء کے ساتھ اچھا رویہ بھی ہمارا ہونا چاہیے، اچھے علماء کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی بشر ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ ان سے معافی کا جو ہے رویہ اپنائیں، یا اگر غلطی تنہائی میں ان کو سمجھائیں، ان کی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی عالم مکمل طور سے فرشتہ تو نہیں ہو سکتا، سب کے اندر کچھ نہ کچھ کمی خرابی اچھائی برائی رہتی ہے، تو اس پر بھی دھیان دینا چاہیے۔ جن علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا 10 20 سال 15 سال تک کوئی عالم اچھے سے کام کیا نا، پورا محلہ مثالی بن گیا، کافی لوگ بچے وہاں سے علماء نکلے، وہاں سے داعی نکلے، حفاظ نکلے، اور پورے محلے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ تیسرا بنیادی مقصد، نئی نسلوں میں اسلام کی پہچان کو باقی رکھنا، ورنہ کچھ سالوں کے بعد بچے ارتداد کی فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بچوں سے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا میرے بیٹو میرے مرنے کے بعد دولت کیسے کماؤ گے، میرے بیٹو میرے مرنے کے بعد مکان کیسے بناؤ گے، میرے مرنے کے بعد کاروبار کیسے کرو گے، یہ نہیں ان سے پوچھا تھا، کیونکہ ہر کوئی آدمی جب دنیا کے مسائل میں الجھتا ہے کچھ نہ کچھ کر ہی بیٹھتا ہے، دنیا کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی دماغ لگا لیتا ہو۔ کیا کہا تھا ان سے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ کیا آپ اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کی گھڑی آئی؟ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میری وفات کے بعد عبادت تم کس کی کرو گے، میری وفات کے بعد تم بندگی کس کی کرو گے؟ اسی آیت سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میری وفات کے بعد میری اولاد کا دنیا میں کیا ہوگا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ میری وفات کے بعد، میرے بچوں کی وفات کے بعد قبر میں ان کا حشر کیا ہونے والا، بچوں کی وفات کے بعد قبر میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ آیت کریمہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں بھی یہی جذبہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے مرنے کے بعد، ہماری وفات کے بعد، ہماری دنیا سے جانے کے بعد توحید پر قائم رہیں۔ ما تعبدون من بعدی، بچوں سے پوچھا اپنے بیٹوں سے یعقوب علیہ السلام نے کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب میں کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے جو آبا اجداد کے معبود اللہ رب العالمین ہے اس کی عبادت کریں گے، ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود اللہ واحد کی عبادت کریں گے، اور ہم اس کے تابع دار ہیں۔ تو یہ دعوت ہمیں اپنے گھروں میں بھی دینی چاہیے، بچوں سے کہنا چاہیے کہ بچوں توحید کے بغیر زندگی کا کچھ معنی نہیں ہے، توحید کے بغیر تم دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، توحید کے بغیر اللہ کی رحمتوں کا حصول تم حاصل نہیں کر سکتے۔ مساجد کی تعمیر کا چوتھا بنیادی مقصد مستقبل کے لیے داعیوں کی ٹیم کی بنیاد رکھنا۔ یہ دعوت و تبلیغ کے لیے جو علماء تیار ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں گے جن علاقوں میں مساجد میں بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہوتی ہے، وہیں سے بچے نکل کر عالم بن جاتے ہیں، وہیں سے بچے نکل کر حافظ بن جاتے ہیں، وہیں سے بچے نکل کر کے اور دین کے بڑے داعی بن جاتے ہیں۔ لیکن جس علاقے میں یہ مکتب بالکل بند ہو چکے ہیں، دینی تعلیم کا سلسلہ ختم ہو چکا، صرف عصری تعلیم ہے، وہاں اس طرح کے داعی پیدا نہیں ہوتے، اس طرح کے عالم پیدا نہیں ہوتے، اس طرح کے علماء پیدا نہیں ہوتے، اور اگر پیدا بھی ہو جائیں کچھ پڑھ بھی لیں تو ان کا تلفظ صحیح نہیں ہے، ان کا املا درست نہیں ہے، ان کی زبان درست نہیں ہے، ان کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے۔ یہ مکتب کی جو تعلیم ہے یہ آخر وقت تک بندے کو اسلام پر قائم رکھتی ہے،
مکتب کی تعلیم، بنیادی تعلیم جو مکتب میں بچہ 6-7 سال کی عمر میں حاصل کرتا ہے، تو یہ مساجد کی تعمیر کا چوتھا بنیادی مقصد مستقبل کے لیے داعیوں کی ٹیم تیار کرنا۔ اگر ہم صرف بوڑھوں کو اور اسی طرح سے جوانوں کو سمجھاتے رہیں گے، شادی شدہ لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے، بزرگوں کو سمجھاتے رہیں گے، بچوں کو اسلام کی دعوت کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا نہیں کریں گے، تو یہ کب تک لوگ رہیں گے؟ تو چلے جائیں گے۔ نئی نسل جو آئے گی اسلام کی دعوت سے دور، اسلام کے پیغامات کو نہیں سمجھے گی، اسلام کی اہمیت کو نہیں سمجھے گی، اور پھر اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ عذاب کیوں آئے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی 2169 نمبر کی روایت ہے، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ لَتَنْهَوْنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، کہ تم لوگ برابر بھلائیوں کا حکم دیتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا، اگر یہ کام کرنا تم نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیج دے گا، تم پر عذاب نازل کرے گا، تم کو لڑا دے گا، تمہارے اندر مختلف بیماریوں کو پیدا کر دے گا، تمہاری روزی تنگ کر دے گا، اور تم دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ آج اکثر لوگوں کا یہی حال ہے نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، کسی کو کہنے کی کیا ضرورت، ہم برائی سے بچتے ہیں، کسی کو کہنے کی کیا ضرورت، جبکہ یہ دینی فریضہ ہے، دعوتی فریضہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لیکن یہ دعوت کا جذبہ مر کیوں گیا؟ دعوت کا جذبہ ختم کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ہم خود جہنم سے نہیں ڈرنے والے ہیں، ہم خود جنت کا شوق نہیں رکھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، جب آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے، آپ خطبہ جمعہ سنتے ہیں، علماء کی تقریریں سنتے ہیں، قرآن مجید کے تراجم سنتے ہیں، تو آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، کاش اللہ تعالیٰ مجھے وہ صلاحیت دیتا کہ اللہ جس طرح تو نے مجھے توحید کی نعمت سے اور توحید کی جو ہے دولت سے مالا مال کیا، اس توحید کے ذریعے اللہ انشاءاللہ مجھے جہنم سے بچائے گا۔ اے اللہ میری زبان میں وہ طاقت دے کہ اس توحید کی دعوت کو اپنے محلے کے تمام غیر مسلموں میں پیش کر سکوں، ان کو بھی سمجھا سکوں، اس دعوت کو قبول کر لو ورنہ جہنم کے ایندھن بن جاؤ گے، اس دعوت کو قبول کرو ورنہ جہنم کے عذاب سے تم کو کوئی بچا نہیں پائے گا۔ اپنی فکر پیدا ہوگی تو دوسروں کے بارے میں سوچیں گے۔ ہم اپنے بارے میں پریشان ہیں، ہمارا خود عقیدہ متزلزل ہے، ہمارا خود عقیدہ کمزور ہو گیا، اپنی جنت و جہنم کو خود نہیں سوچتے تو دوسروں کی دعوت کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اسی طرح سے مساجد کی تعمیر کا 5واں بنیادی مقصد نئی نسلوں کے لیے نیک ماؤں کی تیاری کرنا۔ نیک مائیں کب تیار ہوں گی؟ جب بچپن میں بچیوں کو اچھی تعلیم دو گے، بچپن میں بچیوں کو پردے کی تعلیم دو گے، بچپن میں بچیوں کو حیا کی تعلیم دو گے، بچپن میں بچیوں کو عقیدہ آخرت کی تعلیم دو گے، اللہ کے عذاب سے ان کو ڈراؤ گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی ہو جائیں گی، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنی ماؤں سے زیادہ حجاب کرنے والی ہو جائیں گی، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کو اسلام کی تعلیم سے مزین کرو گے تو اپنی ماؤں سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی والی ہو جائیں گی۔ اسلام کی تعلیم میں وہ تاثیر، اسلام کی تعلیم میں وہ طاقت ہے کہ ہماری بچی مضبوط ایمان والی جب بنے گی جب ہمارے محلے کی مسجد میں ہم اپنی بچی کو صحیح تعلیم دیں گے، محلے کی مسجد میں اس کا ایمان مضبوط بنائیں گے، وہ کسی بھی کالج میں جائے، کسی بھی یونیورسٹی میں جائے، انشاءاللہ کوئی اس کو مرتد نہیں کر پائے گا، اس کا حجاب کوئی نہیں چھین پائے گا، اس کی نماز کوئی چھڑوا نہیں پائے گا، اس کو نماز سے کوئی روک نہیں پائے گا۔ یہ تعلیم اسی مسجد میں ہوگی انشاءاللہ۔ اپنے محلے میں بنیادی تعلیم کا انتظام کرو گے تب آپ کی بچی داعیہ بنے گی، آپ کی بچی حافظہ بنے گی، آپ کی بچی اللہ والی بنے گی، آپ کی بچی اللہ کا ولیہ بنے گی۔ لیکن آپ نے یہاں بچیوں کی تعلیم کا انتظام نہیں کیا، 6-7 سال 8 سال 9 سال کی بچیاں ہماری دینی تعلیم سے دور رہیں اور ہم ان کو اسکولوں میں بھیجتے رہے، کالجوں میں بھیجتے رہے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا نہیں کیا تو ارتداد کا شکار ہو سکتی ہیں، مرتد ہو سکتی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ وہ جا سکتی ہیں، کوئی بھی وہ غلط قدم اٹھا سکتی ہیں۔ لیکن مساجد کے اندر جو تعلیم کا سسٹم، اس کو مضبوط بنائیے، اس کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ 8 سال عالم اور فاضل کا کورس کر لے، لیکن دین کی بنیادی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ نماز کیسے پڑھی جائے گی، نماز میں کیا پڑھا جائے گا، نماز کب پڑھی جائے گی، ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ صاحب مال ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ میں کتنا مال نکالا جائے گا سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، مسلمان پر روزہ فرض ہے، روزے کے بنیادی مسائل سب کو جاننے چاہیے۔ جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے گی سب کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ آج کل بہت سارے لوگ سوچتے ہیں اگر ہم نے اپنے بچے کو عالم نہیں بنایا تو میری وفات کے بعد نماز جنازہ کیسے پڑھائے گا۔ عالم بنانا ضروری نہیں، لیکن بنیادی تعلیم تو کم سے کم دے دو اس کو۔ نماز جنازہ تو سکھا سکتے ہو نا، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کا بچہ عالم ہوگا تو ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھائے گا، عالم نہ ہو کر بھی پڑھا سکتا ہے، اس کو تعلیم دے کر کے جاؤ، نماز جنازہ کا طریقہ سکھا کر کے جاؤ، دعائیں یاد کرا کر کے جاؤ۔ تو یہ نماز جنازہ کی تعلیم جب بچوں کو دے کر جاؤ گے تو وہ بڑے عاجزی کے ساتھ اور آنسوؤں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کو بہاتے ہوئے آپ کے لیے دعا کرے گا، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ وعف عنہ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی نماز جنازہ جس درد کے ساتھ اور جس اخلاص کے ساتھ پڑھائے گا دوسرا کوئی پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا۔ بیٹے کے دل میں جو باپ کی محبت ہے، بیٹے کے دل میں جو ماں کی محبت ہے، وہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیجئے۔ یہ 5 سال کا جو سسٹم چل رہا تھا یو پی میں اور ہر جگہ، چمن اسلام کا 4 حصہ 5 حصہ جو پڑھایا جا رہا تھا اور وہاں پہ ان کو قرآن کی اردو کی تعلیم دی جا رہی تھی، یہ اسلام کو باقی رکھنے کے لیے تھا، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے تھا۔ لوگ سوچتے ہیں ارے ہم اپنے بچے کو عالم نہیں بنائیں گے تو کیوں پڑھائیں؟ پڑھانا ضروری ہے۔ 5 سال تک 6 سال تک جو کورس ہے بنیادی اسلامی تعلیم کا، وہ بچوں کو آپ نہیں سکھاؤ گے تو بعد میں بچہ آپ کو مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ نام تو مسلمان اس کا ہو سکتا ہے لیکن مسلمان صحیح معنوں میں وہ نہیں رہ سکتا۔ اور اسی طرح 7واں مقصد یہ ہے مساجد کی تعمیر کا کہ ایک مسلمان کو گھر میں کھانے کے لیے غذا ملتی ہے، گھر میں لیٹنے کے لیے بستر ملتا ہے، گھر میں پینے کے لیے پانی ملتا ہے، لیکن اس کی روحانی غذا کا انتظام مسجدوں میں ہوتا ہے۔ روحانی غذا، اس کی روح کی جو غذا ملتی ہے قرآن مجید کی تعلیم کی روشنی میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم کی روشنی کے طور پہ یہ غذا ہماری مسجدیں فراہم کرتی ہیں۔ مسجدیں یہ ایمان کا پاور ہاؤس ہیں، یہیں سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، یہیں سے ہمارے ایمان میں حرارت اور گرمی پیدا ہوتی ہے، یہیں سے ہمارا ایمان جو ہے اللہ رب العالمین کی جو ہے توفیق سے باقی رہتا ہے۔ اب کچھ باتیں ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے کچھ میں نے اصول مرتب کیے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں، آپ سنتے جائیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ائمہ، مؤذنین، ذمہ دار اور اہل محلہ کے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے خصوصی تربیتی پروگرام کا انعقاد ہونا چاہیے۔ ہمارے محلے کی جو مسجد میں مدرسہ چل رہا ہے نا، اس مدرسے کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ سارے لوگوں کو بیٹھ کر مشورہ کرنا چاہیے کہ مدرسے میں کون سی کتاب پڑھائی جاتی ہے، کتنی پڑھائی جاتی ہے، کتنے سال کا کورس چل رہا ہے، کس عمر کے بچے کو کیا پڑھایا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں منظم ہونی چاہیے۔ منظم ہی کورس مختصر ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہر بچے کو سبق سنا جائے، اس کو تعلیم دی جائے، اس کو پوچھا جائے تم نے کیا یاد کیا، کیا سیکھا، کیا سمجھا۔ اور اسی طرح سے آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے علاقے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مدرسے ہیں لیکن ان میں برکت نہیں ہے، مدرسے ہیں لیکن تعلیم پر توجہ نہیں ہے۔ مدرسہ چل رہا ہے نام کا، 1 گھنٹہ بچہ آیا چلا گیا لیکن کچھ سیکھ نہیں پاتا ہے۔ اس کی وجہ سے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس پر بہت زیادہ جو ہے خرچ بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ روپیہ پیسہ بھی لوگ دیتے ہیں، لیکن اس کی تعلیم میں وہ رونق نہیں آتی، تعلیم کے اندر وہ جو ہے کشش یا تعلیم کے اندر وہ کوالٹی پیدا نہیں ہوتی۔ یا اسی طرح سے تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ غیر منظم مدارس کی کثرت۔ بہت سارے علاقوں میں آپ جائیں گے نا، ہر محلے میں مدرسہ ہے، یہاں بھی مدرسہ، وہاں بھی مدرسہ، وہاں بھی مدرسہ، وہاں بھی مدرسہ، وہ بولتا ہمارے یہاں بھیجو، بولتا ہمارے یہاں بھیجو، یعنی ایک جو ہے باقاعدہ انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ ہر کوئی پریشان ہے۔ اتنا مدرسہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر محلے میں 4 مدرسہ، 5 مدرسہ، جو بھی عالم آیا اپنا مدرسہ کھول رہا ہے، اپنا مدرسہ کو جتنی ضرورت ہے اتنا مدرسہ ہونا چاہیے، جتنی ضرورت ہے مدرسہ اتنا ہی ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ مدرسے ہونے سے بھی نقصان ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ اساتذہ کی ضرورت پڑتی ہے، بچے تھوڑے ہی رہتے ہیں، استاد بہت زیادہ رہتے ہیں، تو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی مدرسہ
قائم کرنا چاہیے اور ضرورت کے مطابق اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پر غیر منظم مدارس کی کثرت ہے، کہیں کہیں ایک مدرسہ بھی نہیں اور کہیں بے شمار مدرسے کھلے ہوئے ہیں۔ اور دوسری چیز مدارس کی جو ہے ناکامی کا، مدارس اور مکاتب کے اعلیٰ مقاصد اور فوائد سے ناواقف ہونا۔ مدرسہ کھول لے آدمی، مقصد نہیں جانتا ہو، مدرسہ کھول لیا، چندہ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں مدرسہ ہم نے کیوں کھولا ہے، اس مدرسے سے فائدہ کیا ہونا چاہیے، اس مدرسے میں تعلیم کیسے ہونی چاہیے۔ لوگ مقصد نہیں جانتے تو بغیر مقصد جانے ہوئے لوگ کام کرتے ہیں۔ دوسری بنیادی چیز ہماری ان مکاتب کی اصلاح کے لیے کیا ضروری ہے؟ فنڈنگ ضروری ہے، فنڈنگ۔ آپ مدرسے کے علاوہ اسکول میں بچے کو داخل کرو گے، 3000 روپیہ ہو تو داخلہ فیس لے لے گا، مہینے کا 1000 روپیہ 500 روپیہ 400 روپیہ لے لے گا، آپ بڑی خوشی سے دے دو گے۔ ہم نے یہی ممبئی میں دیکھا کتنے مکاتب میں 50 روپیہ مہینہ فیس لوگ نہیں دیتے، 50 روپیہ فیس دینے کے لیے مدرسے میں تیار نہیں ہے، اور انگریزی کی ٹیوشن کے لیے 1000 دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ تم نے قرآن کا کیا مقام سمجھا ہے؟ قرآن کا کیا مرتبہ سمجھا؟ قرآن پڑھانے والے کو تم 150 روپیہ دینے کے روادار نہیں ہو، کئی مہینے پڑھاتے اس کے پیسے مار لیتے ہو، اور جہاں سختی کے ساتھ وصولا جاتا ہے انگلش کے تعلیم کے لیے، عصری تعلیم کے لیے، وہاں بڑی آسانی کے ساتھ دیتے ہو۔ تو اس کے لیے میں نے ایک جو ہے مشورہ رکھا ہے کہ ہر مسلمان بندہ جب جمعہ کے دن آئے اپنی پاکٹ میں 100 روپیہ رکھ کر آئے مسجد کے لیے۔ ہر مسلمان بندہ جمعہ کے دن اگر 100 روپیہ دے دے تو کتنا ہو جائے گا؟ بہت ساری مسجدوں میں کئی ہزار لوگ رہتے ہیں، آپ اندازہ لگائے 100 روپیہ کیا معنی رکھتا ہے؟ ایک ہفتے میں آدمی اپنا خرچ کرتا ہے، چائے پان میں خرچ کر لیتا ہے، اور بہت جو ہے غیر شرعی چیزوں کے کھانے پینے میں خرچ کرتا ہے۔ ہر مسلمان بندہ اگر یہ ٹھان لے کہ ہم غریب سے غریب ہیں، پھر بھی 100 روپیہ ہر جمعہ کو مسجد کے اس میں ڈالیں گے تعاون کے لیے، مسجد کے فنڈ میں، انشاءاللہ وہ مسجد خوشحال ہو جائے گی۔ تیسری چیز نصاب کی ترتیب اور وقت کی تنظیم کی اصلاح، کب پڑھانا ہے، کیا پڑھانا ہے، کتنے وقت میں پڑھانا ہے، ایک استاد کے پاس کتنے بچے پڑھ سکتے ہیں، ایک استاد کتنے بچوں کو جو ہے پڑھا سکتا ہے، اور اس میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہونی، ایک تو قرآن کی تعلیم ناظرہ، قرآن ناظرہ، دوسرے نمبر پہ اردو۔ آج اردو کا جنازہ نکل رہا ہے، دیکھیے ہمارے ہاں دعا بھی وہ جو ہے رومن میں آ گئی، عربی کے بجائے رومن میں۔ جو اردو میں اور عربی میں جو ایک اثر ہے نا، وہ دوسری زبانوں میں نہیں، تلفظ بھی برابر نہیں رہ جاتا۔ تو اردو اور عربی کی جو تعلیم ہوتی ہے ناظرہ قرآن کی، اردو کی، اور اس کے علاوہ دینیات کی تعلیم، اور دینیات کی تعلیم سے متعلق چمن اسلام بہترین کتاب ہے۔ ابھی ہمارے اس دور کے فاضل شعبان بیدار صفاوی حفظ اللہ نے چمن اسلام کا ایک نیا ایڈیشن تیار کیا، بہت زبردست، اس میں ہر چیز شامل کری انہوں نے، اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں دعائیں بھی ہیں، اس میں سیرت بھی ہے، اس میں اردو ادب بھی ہے۔ آپ تلولی سے مرکز امام بخاری سے منگا سکتے ہیں، ہمارے یہاں کرلا سینٹر میں نے اس کو جو ہے شامل کیا، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بہت کافی فائدہ ہو رہا ہے۔ اس چمن اسلام کو آپ نے اگر حاصل کر لیا تو الگ الگ ان کو دوسری بہت ساری کتابوں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرہ قرآن آپ نے پڑھا دیا، چمن اسلام اچھے سے پڑھا دیا، اس کا ہوم ورک کرا دیا، بہت ساری چیزیں ان کو آ جائیں گی۔ نمبر 4 مخلص اور باصلاحیت اساتذہ کا انتخاب۔ ہم نے اپنی یو پی میں دیکھا ہے کہ بہت سارے مدرسوں میں کوئی عالم اگر 6-7 ہزار 8 ہزار میں پڑھا رہا تھا نا، اس کو ہٹا کر کے ملا جی کو 4000 میں رکھ لیا۔ ملا جی کا مطلب 4-5 کلاس پڑھا ہوا ہے، 2-4 کے درجہ پڑھ کر کے اردو جانتا ہے تھوڑا سا، اور کچھ ناظرہ قرآن پڑھا سکتا ہے۔ ایک مستند عالم کو ہٹایا آپ نے، اور ایک ملا جی کو رکھ لیا جس کو پوری تعلیم نہیں ہے، جس کی ملا جی کا مطلب یعنی کم تعلیم یافتہ، تو اس کو آپ رکھو گے تو عالم کی کوالٹی کیسے دے پائے گا؟ وہ تلفظ صحیح نہیں ہے، اس کا املا صحیح نہیں ہے، اس کو خود معلوم نہیں کیا پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے۔ تو مخلص اور باصلاحیت اساتذہ کا انتخاب ہونا چاہیے، جو اچھی صلاحیت کے مالک ہو اور مخلص ہو اور محنتی ہو، اور ان کو معیاری تنخواہ دی جائے۔ تنخواہ اچھی ملتی ہے تو آدمی محنت کرتا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے چھوٹ جائے گا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، اور 2-4 ہزار روپیہ ملے گا تو اس کو ڈر بھی نہیں رہتا، چھوٹے گا تو کیا ہوگا، کیا ملتا ہم کو۔ نمبر 5 مدرسے کا ٹائم ایسا ہو جو بچوں کے ٹیوشن یا اسکول ٹائم سے ٹکرانے والا نہ ہو۔ ایسا سسٹم بنائیے کہ بچہ آپ کا اسکول بھی جائے اور مدرسہ بھی پابندی سے ہے۔ عام طور سے جب ٹائم ٹکراتا ہے نا تو بچہ کئی دن مدرسہ آتا ہی نہیں، بولا ٹیوشن والا دیر سے چھوڑتا ہے، اسکول میں دیر سے چھٹی ہوتی، تو ایسا ٹائم آپ سیٹ کرو۔ اگر آپ کے یہاں ٹائم کا سسٹم مشکل ہو رہا ہے تو 2 ٹائم کر دو، کچھ ٹائم بچے صبح ہیں کچھ شام ہے، ایسا ٹائم اگر ٹکراتا ہے تو ایسا بھی آپ کر سکتے ہو۔ نمبر 6 اسلامی شعار کی پابندی، پردہ اور اسلامی لباس کی پابندی۔ یونیفارم بھی آپ بنا سکتے بچوں کے لیے، یونیفارم کا جو ہے سسٹم کا رکھ دیجئے کہ بچہ جب مسجد میں آئے تو کرتا پائجامہ ٹوپی پہن کے آئے، تاکہ اس کو محسوس ہو کہ ہاں میں مسلمان ہوں اور اللہ کی عبادت کی سیکھنے کے لیے، توحید کی تعلیم سیکھنے کے لیے ہوں، کیونکہ کپڑوں کا بہت اثر ہوتا ہے، شخصیت پر لباس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اچھا آپ کپڑا پہنیں گے تو اچھا محسوس کریں گے، اور اگر گھٹیا کپڑا پہن کر نکلیں گے جو غیر مسلموں کی تہذیب کا ہے تو آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، کدھر بھی جاؤں آپ کو پرواہ نہیں رہے گی، کدھر بھی آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن اسلامی لباس جب
जिस्म पर रहेगा और इस्लामी पहचान के साथ निकलोगे तो आप उसका लिहाज करोगे। हाँ, मैं इस्लामी लिबास में हूँ, इस्लामी पहचान, हमारी लोग हमको मुसलमान समझते हैं। सातवीं चीज़, कोशिश ये होनी चाहिए कि मकतब में आने वाले तमाम बच्चों से कुछ ना कुछ फीस ज़रूर ली जाए। फ्री फंड का जो मदरसा होता है, लोग उसकी अहमियत नहीं समझते, बच्चों को भेजते ही नहीं, बोले पैसा ही क्या लगता है। एक जगह गुजरात में मैं पढ़ा रहा था, वहाँ पे बच्चा आम तौर से इम्तहान के टाइम गायब हो जाता, तो मैं उसको मारने लगा, गुस्से में जज्बात में ज़्यादा उसको मार दिया, तो वो बोलने लगा मौलाना मैं क्या करूं, आप इधर मार रहे हो, उधर अगर मैं स्कूल में फेल हो जाऊंगा तो अब्बा हमारी पिटाई करेंगे, और यहाँ मदरसे में गैर हाजिर होता हूं तो आप मारते हो, और अब्बा हमें इसलिए मारेंगे स्कूल में फेल होने की वजह से क्योंकि महीने में 1000 फीस देते हैं, यहाँ तो एक पैसा भी फीस नहीं है, इसलिए मजबूरन मुझे जो है उधर तवज्जो देनी पड़ती। बात समझिए ना कि वालिदैन खुद दीनी तालीम की अहमियत बच्चों की नज़र में कम कर देते हैं। यानी स्कूल में फीस दे रहे हैं तो आप पाबंदी से भेजेंगे और उस पर उनको डांटेंगे, सख्ती करेंगे उन पर, और मस्जिद में फीस नहीं तो जाओ चाहे ना जाओ, किसी तरह से टाइम पास कर लो, कोई मसला नहीं है। नंबर 8, रोज़ाना इब्तिदा में तमाम बच्चों को नमाज या ज़रूरी दुआओं की इज्तिमाई तालीम दी जाए। जो नमाज का तरीक़ा है कम से कम 10-5 मिनट 15 मिनट या इसी तरह ज़रूरी दुआएं याद करानी जाए और मुसलसल हाज़िरी ली जाए। बच्चों का टाइम फिक्स करके टाइम पर जो बच्चा आता है उसकी हौसला अफजाई की जाए, उसको सालाना इनाम दिया जाए और उसकी जो है हौसला बढ़ाया जाए, और जो गैर हाजिर रहने वाले बच्चे हैं उनके गार्जियन को बताया जाए कि भाई आपका बच्चा टाइम पे नहीं आता और उसको जो है सरजनिश की जाए। नंबर 9, हर महीना कम अज कम बच्चों की एक अंजुमन कराई जाए। छोटे बच्चों के लिए हर हफ्ता मुनासिब नहीं होता है, हर हफ्ते में बच्चों की तालीम का जो टाइम होता है वो कम हो जाता। महीने में छोटी छोटी नज़में, उनको छोटी छोटी हदीसें या कुरान की आयतों का तर्जुमा एक महीने में प्रोग्राम करो, सारे बच्चों को जमा करो मस्जिद में और माइक में बैठ करके एक एक बच्चों को जो है सुनाने के लिए मौका दिया जाए, और गार्जियन भी सामने बैठे इनाम दें, मेरा बच्चा कितना अच्छा पढ़ता है, तोतली ज़ुबान है उसकी, छोटी छोटी उम्र है और कितने शौक़ से सुना रहा है। तो इस तरह से बच्चों में हौसला पैदा होगा, समझेंगे कि हम कुरान पढ़ेंगे तो हमको अल्लाह ताला इज्जत देगा, हम हदीस सुनाएंगे तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी होगा, हमारे घर वाले भी राज़ी होंगे, वालिदैन भी खुश होंगे। तो ये हर हफ्ते में कायल नहीं हूँ, छोटे बच्चे अगर तो महीने में एक प्रोग्राम इस तरह का होना चाहिए कि बच्चों के सीखने का जो अंदाज़ है उसको लोगों के सामने पेश किया जाए, बच्चे ने क्या सीखा, कौन सी आयतें और हदीसें याद हैं, किस तरह की बातें वो कर रहा है। और आखिरी बात, एक सालाना अंजुमन पूरे एहतमाम के साथ जो है एक बड़ी जगह में किया जाए और सारे लोग उसमें शरीक हों। आप स्कूल डे में देखा होगा आपने, तमाम गार्जियन जाते हैं स्कूल डे में, और कितनी वहाँ पे जो है बहुत सारी म्यूजिक वगैरह के प्रोग्राम होते हैं, गैर शरई चीज़ें होती है, लेकिन पाबंदी से आदमी स्कूल डे में शरीक होता है। लेकिन अगर बच्चों का सालाना प्रोग्राम किया जाए तो गार्जियन ही नहीं आते, इनाम भी रखो फिर भी नहीं आएंगे, उनको परवाह ही नहीं है कि मेरा बच्चा दीन सीखे या ना सीखे। तो एक सालाना अंजुमन अच्छे अंदाज से की जाए और उसमें भी बच्चों के लिए अच्छे इनामात रखे जाएं। ये तजर्बे की बातें मैंने आपके सामने पेश की, इन पर अगर अमल किया जाए इंशाअल्लाह तो बच्चों के अंदर हौसला पैदा होगा, बच्चों के अंदर दीनी तालीम का शौक़ पैदा होगा, और यकीनन हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम खुद नमाजी हैं तो बच्चों को नमाजी बनाएं, खुद तौहीद वाले हैं तो बच्चों को तौहीद परस्त बनाएं। हमारी माएँ और बहनें अगर पर्दा करती हैं तो अपने बच्चों को इस्लामी हिजाब की तालीम दे। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ये मुख्तसर वक्त में जो बातें भी बच्चों की तालीम और तरबियत से मुतालिक की गई, पेश की गई हैं, रब्बुल आलमीन हमें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा और ईमान के साथ मौत नसीब फरमा। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।